السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے، مگر ایک اخلاقی سبق اس میں موجود ہے۔ ایک ریاست کا بادشاہ تھا جس کی بیٹی جوان ہو گئی تو اس نے اس کا کہیں نکاح کرنا چاہا۔ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کے متعلق اپنے پیر و مرشد سے بات کی تو پیر صاحب نے کہا کہ اپنی رعایا میں اعلان کر دو، جو شخص زندہ قبر میں ایک رات گزار لے تو میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے پیر صاحب کے کہے کے مطابق اعلان کروا دیا۔ بادشاہ کی رعایا میں ایک بزرگ انسان تھا جس نے اعلان سنا تو اپنی بیوی بچوں سے اس کے متعلق بات کرنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک رات اگر میں قبر میں چلا جاؤں تو کیا تم لوگ مجھے اس کی اجازت دیتے ہو؟ اس بوڑھے کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں اور اس کی زوجہ بھی حیات تھی۔ اس کی بیوی بچوں کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ بوڑھا تو پہلے ہی آدھا مرا ہوا ہے، اگر بچ گیا تو ہمیں بے شمار دولت مل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حامی بھر لی، جبکہ اس بوڑھے کے دل میں کچھ اور خیالات تھے۔ اس کی نیت بالکل پاکیزہ تھی، وہ اس کو اپنی بیٹی کی جگہ سمجھتا تھا۔ وہ ایک نیک انسان تھا۔ چنانچہ وہ بوڑھا بادشاہ کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں ایک رات قبر میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ بوڑھے کو زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا اور قبر کے باہر پہرا لگا دیا گیا تاکہ وہ بوڑھا وقت سے پہلے قبر سے باہر نہ آ سکے۔ جب صبح ہو گئی تو بوڑھے کو باہر نکالا گیا تو بوڑھا بالکل زندہ تھا، مگر وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بوڑھا بادشاہ سے کہنے لگا کہ سب سے پہلے میری بیوی بچوں کو بلایا جائے۔ چنانچہ اس کی بیوی بچوں کو بلایا گیا تو وہ بوڑھا کہنے لگا، میرے پاس جتنا بھی کل سرمایہ ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ میرے اہل و عیال رکھ لیں، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جائے، جبکہ تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بادشاہ اسے کہنے لگا، آپ بے شک عمر میں میرے برابر ہیں، لیکن چونکہ میں نے جو شرط رکھی تھی اس پر آپ پورا اترے ہیں، لہٰذا آپ میری بیٹی سے نکاح فرما لیں۔ مولوی صاحب بھی موجود ہیں۔ جو بادشاہ کہنے لگا تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی میرے لیے بھی میری بیٹی جیسی ہے، میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ میں تو آپ کی پریشانی دور کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں ہرگز یہ خیال نہ تھا کہ میں رات گزار کر آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں گا۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، لیکن آپ کی بیٹی کی شادی خود کرواؤں گا۔ تو وہ بوڑھا بادشاہ کی بیٹی سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، بیٹی تم جہاں چاہو وہاں تمہاری میں شادی کروا دوں گا۔ بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی، ایک بات مجھے بتائیے، رات کو آپ بالکل ٹھیک تھے، جب آپ کو قبر میں دفن کیا گیا تو باہر آتے ہوئے آپ کانپ کیوں رہے تھے؟ وہ بوڑھا کہنے لگا، سب سے پہلے مجھے یہ بتایا جائے کہ بادشاہ کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اعلان کرے جو قبر میں ایک رات گزار لے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروا دیں؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھ سے ایسا کہا تھا۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ تمہارے پیر و مرشد نے میرا پردہ فاش کرنا تھا۔ میں خود کو اللہ کا ولی سمجھتا تھا، چونکہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا اور مجھے اس بات کا بالکل یقین تھا کہ قبر میں میرے ساتھ کچھ بھی برا نہ ہوگا، مگر وہاں کچھ اور ہی ہوا۔ یہ بہت ہی سخت منزل ہے۔ جب مجھے تم لوگ دفن کر کے چلے گئے تو ایک سانپ آ گیا جس نے مجھے بار بار ڈسنے کی کوشش کی۔ پاؤں سے لے کر سر تک وہ مجھے ڈسنے کی کوشش کرتا رہا، مگر گھر سے نکلتے وقت میں بادام کھا رہا تھا۔
بادام کھاتے کھاتے آخری بادام رہ گیا تو اس کا چھلکا میرے پاس تھا. بادام تو وہ بھی میں نے کھا لیا لیکن اس کا چھلکا میرے پاس تھا. تو میرے پاس ایک فقیر گزرا جس نے مجھے کہا کوئی صدقہ خیرات کر دو. تو میرے پاس دینے کو تو کچھ نہ تھا، سو میں نے اس کو بادام کا چھلکا ہی صدقہ کر دیا. اور وہی بادام کا چھلکا رات کو شام کے درمیان رکاوٹ بنا رہا. وہ جہاں جہاں مجھے ڈسنے کی کوشش کرتا وہی چھلکا وہیں آ جاتا. جب مجھے قبر سے نکالا گیا تبھی میں خوفزدہ تھا کہ میں بچ گیا. سو اسی لیے میں نے سوچا کہ اس چھلکا صدقہ کرنے سے میری جان بچ گئی، تو کیوں نہ میں اپنے جتنا مال ہے اس کا تیسرا حصہ صدقہ کر دوں. اسی لیے میں نے صدقہ کر دی. بادشاہ کی بیٹی کہنے لگی کہ آپ جب مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں تو پھر میری شادی اپنے تینوں بیٹوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کروا دیجیے. میں حقیقی معنی میں آپ کی بیٹی بننا چاہتی ہوں، میں آپ کی بہو بننا چاہتی ہوں. تو وہ بزرگ کہنے لگا بیٹی تمہیں جس کے ساتھ جی چاہے اس کے ساتھ نکاح کر لو، مجھے قبول ہے. دوسرے دن میں بادشاہ بولا. بادشاہ کہنے لگا کہ پیر صاحب نے مجھے بھی دنیا کا سا رنگ دکھانا تھا. میرے پاس بے شمار دولت تھی مگر میں نے زندگی میں کبھی صدقہ نہ کیا تھا. بادشاہ نے بھی اپنی دولت کے 3 حصے کیے. ایک خود رکھا، دوسرا رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، جبکہ تیسرا خیرات کر دیا. تو دوستو اسی لیے کہتے ہیں کہ صدقہ میں بہت طاقت ہے. صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. حدیث سے واضح ہے کہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اور مستحق تک صدقہ پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.